بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے نا، تو اس وقت لوگ ایک سوال بہت کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں مفتی صاحب روزے کتنا رکھنا ہے ہمیں۔ یہ کافی سوال ہوتا ہے، لوگ عام طور پر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کا ڈاؤٹ اس سلسلے میں کلیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت منقول ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا، رمضان کے تو پورے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر، یہ جانتے ہیں آپ۔ رمضان کے مہینے کے بعد یعنی رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ پہلی بات آپ سمجھنا، انشاءاللہ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گا، اس سے آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں روزے کتنے رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، قولاً بھی عملاً بھی۔ قولاً کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا بھی اس کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا کہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے اس کی ترغیب بھی دی اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے تھے 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، 2 بات ہو گئی۔ ایک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخ کو، 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنے کا آپ کا معمول تھا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو ملا لیں۔ ان دونوں چیزوں کی روشنی میں مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ شعبان کے مہینے میں جتنا ہو سکے روزے رکھنا چاہیے، خاص طور سے پہلے 15 دنوں میں، پہلی شعبان سے لے کر 15 تک خصوصی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جاوے۔ اور اگر اتنے نہیں رکھ سکتے تو پھر 13، 14 اور 15 ان 3 تاریخوں میں تو رکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تاکہ شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جاوے، اور ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے رکھنے کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، 1 کا 10 ملتا ہے نا، تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے سے پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے سے 3 یعنی کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہر مہینے روزہ رکھیں، شعبان کے مہینے میں خصوصی اہتمام کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں زیادہ روزوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی 3 بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم وہ 1 روزہ رکھ لے، بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی ایک روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حالانکہ بہت سے علماء نے اس کو ضعیف کہا اور بہت سے علماء نے تو شدید ضعیف تک کہا ہے، لیکن اکثر علماء جو معتدل اس قسم کے ہیں، جن کی تحقیقی نظر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں، فضائل، ترغیبات، ایک نیک عمل کی فضیلت کے سلسلے میں وہ روایت یقیناً قابل عمل ہے۔ اس حساب سے آپ 15 شعبان کا 1 روزہ رکھ لیں، 15 شعبان جو رات شب برأت جاتی ہے نا، اس کے بعد والا جو دن ہوتا ہے اس دن، یا 3 روزے رکھیں، یہ تو بہت افضل ہے۔ اور اگر پہلا پورے 15 دن یعنی پہلا نصف جتنا ہے اتنا روزہ رکھیں تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے والی بات ہوئی۔ یہ جواب تھا اس سوال کا کہ مفتی صاحب شعبان کے مہینے میں روزے کتنے رکھنا چاہیے۔ یہ جو سوال ہوتا ہے نا، اس کو میں نے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی احادیث کی روشنی میں، اس لیے تاکہ ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔